صدیق اکبر کو مصدق بنایا قرآن مجید نے مصطفیٰ کا، مصدق بنایا۔ تو صدیق کا صدیق ہونا قرآن نے بنایا، یہ شان آپ کو عطا کی۔ اور پھر معنا کہہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر جدا نہیں کیا، جیسے سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہاں ایک ہی آیت میں صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ بھی جوڑ لیا اور خدا کے ساتھ بھی جوڑ لیا۔ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی صدیق تم میرے ساتھ ہو، میں خدا کے ساتھ ہوں، اور خدا میرے ساتھ ہے سو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، صدیق خدا کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح خدا بھی صدیق کے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی صدیق کے ساتھ ہے، اور صدیق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، خدا کے ساتھ بھی ہے۔ دونوں سمتوں سے سیدنا صدیق اکبر کو معیت تامہ نصیب ہوئی ہے۔ صدیق نہ خدا سے جدا ہے نہ مصطفیٰ سے جدا ہے، اور نہ مصطفیٰ صدیق سے جدا ہے نہ خدا صدیق سے جدا ہے۔ تو جو صدیق خدا و مصطفیٰ سے اس طرح جڑے ہوئے ہوں، ان سے خطا کیسے ہو سکتی؟ تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں تین کام مجھے رلا رہے ہیں۔ میری بات فالو کریں، گستاخی نہیں کر رہا، تو یار دلائل دے رہا ہوں۔ گستاخی کے فتوے تو وہ لگائیں گے نا جن کے پاس دلیل ہو نا۔ جب نبی کی بیٹی کو وراثت منتقل مولوی جی، تو نبی کی بیویاں وہ کس حق سے نبی کے گھروں میں رہتی؟ ایک مولوی کہتا ہے حضور نے ان کو ہبہ کیے تھے۔ میں کہا شکر ہے تسی بھی مان جاندے ہو کہ ہبہ ہوئے سن، نہیں سمجھے۔ میں نے کہا کوئی ضعیف روایت دکھا، میڈ ان دمشق کی دکھا دے، نہیں سمجھے۔ من گڑت گھر سے گڑ کے لے آ، کوئی ضعیف روایت مجھے دکھا کہ حضور نے دیے، نہیں دیے۔ جب وراثت نہیں ہوتی تو معاملہ ختم ہو گیا نا۔ بولیں یار اس کا مطلب ہے یہاں معیار اور ہے وہاں معیار۔ اگلی بات، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، علم وراثت ہوتی ہے، علم انبیاء کا جو علم ہوتا ہے نا وہ تقسیم ہوتا ہے، اس کی وراثت ہوتی ہے، مال کی نہیں۔ تو لہٰذا بی بی پاک کی علم وراثت تھا، نہیں سمجھ رہے۔ وہاں مولوی کی بات مان لیتے، وہ کہتا ہے علم ہوتی ہے وراثت انبیاء کی، علم، نالج، مال نہیں۔ تو لہٰذا حضور کی بھی وراثت علم تھا۔ چلو جی گل مک گئی۔ اس کا مطلب ہے نبی کی وراثت تھا علم، تو وراثت ملتی ہے گھر والوں کو کہ دوست یاروں کو؟ جاگو، دوست یاروں کو ملتی ہے۔ تو پتہ چلا اگر علم بھی وراثت ہے نا مولوی جی، تو نبی کے علم کی جو وارثہ ہے وہ پاک سیدہ ہے۔ تو جس کو نبی کا علم ملے ابو بکر سے تو علم زیادہ ہی ہوگا نا۔ ہوئے 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 ہوئے، جب بی بی پاک فرما رہی ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، مسئلہ فقط یہ ہے کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں، ہم نے 2-3 جگہ پہ ایڈریس پوچھا کسی سے کہ یہ گاؤں کا نام لے کے کدھر ہے، پیچھے کوئی ایک اور بندہ گاڑی والا آ جائے، ذاکر صاحب آ جائیں پیچھے سے، یہ ہمیں پوچھیں قادری صاحب وہ ابیالہ نام ہے گاؤں کا، ابیالہ، وہاں جانا ہے تو راستہ تو بتا دیں۔ تو میں کہوں گا قبلہ میں تو خود پوچھ رہا ہوں، نہیں سمجھے۔ انہوں نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے۔ وہ یار مجھے خود پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کو ادھر بھیج دوں، جانا ادھر ہے بھیج ادھر دوں۔ انہوں نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے، دین کے وارثوں سے نہیں لیا۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ بھی ہماری کتاب ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کوئی 150 کتابوں کے حوالے رکھ سکتا ہوں۔ اگر یہی بات تھی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر بیمار تھے نا، جس بیماری میں ان کا وصال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں گیا ان کی عیادت کے لیے، تو جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، یہ اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں تین کام مجھے رلا رہے ہیں۔ یارو میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کون سے تین کام؟ فرمایا ایک تو وہ ہے، کاش، جملہ سنیں، کاش میں عمر بن خطاب کو فاطمہ الزہرا کے گھر نہ بھیجتا، اس کی تلاشی کے، جملہ سنیں، تلاشی کے لیے، بے شک ادھر میرے قتل کی پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی، نہ بھیجتا۔ ایک دوسرا کہتے خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کے قتل کے لیے نہ بھیجتا۔ دو، تیسرا کہتے بی بی پاک آئی تھی فتح کے لیے، کاش اس کو خالی نہ موڑتا۔ یہ میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، شیعہ نہیں۔ مولوی جی حضرت ابو بکر صدیق تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تینوں کام جو ہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے مجھ سے، کاش یہ کام میں نہ کرتا، روتے رہے، معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے۔
وہ تو معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے، روتے رہے، وہ تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب آج بھی کہنے کا موقع تھا نا کہ جب فتق مانگ رہی تھی تو معاذ اللہ خطا پر تھی۔ گجرانوالا کے مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 40 گھنٹے دلائل دے کے اس کو کھینچا تھا میں نے، آمنے سامنے خطبہ جمعہ ہوتا تھا۔ جب اہل بیت اطہار پہ کوئی بھونکتا ہے، ملک کی انتظامیہ کو کوئی ان کے کان پہ جونک تک نہیں رینگتی، اور کوئی صحابہ کی گستاخی کرے بھی نہ، اس پر FIR ہو جاتی ہے، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے ان کا معیار اور ہے، اہل بیت کے لیے ان کا معیار اور ہے۔ یہ ہے اس ملک کی حالت۔ میں آپ کے سامنے 3 FIR لے کے بیٹھا ہوں اور میرے سر پہ قرآن رکھو، کسی کی گستاخی نہیں کی، قرآن پڑھے، حضور کا فرمان پڑھے۔ ہو سکتا ہے اس گفتگو کو بھی کہیں گے گستاخی ہو گئی، میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں، کسی کو گالی دیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ علم، پوری کائنات میں حضور کے بعد سب سے زیادہ علم اور نالج مولا علی کے پاس ہے نا، بولیں یار، پوری کائنات میں حضور کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سنو، میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح عصر کی نماز ہوئی، حضور نے پوچھا بھائی بتاؤ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق جواب دیا۔ مولا علی علیہ السلام بھی عرض کرتے یا رسول اللہ، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے، خصلت یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، بات بڑی خاص ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، صدات کے قدم چوم رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب خاموش ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میرا جواب ٹھیک نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا جواب 100% درست نہیں۔ مولا علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی عالم پریشانی تو بنتی تھی نا، حضور کے بعد اتنا زیادہ جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، جبرائیل بھی جس کا شاگرد ہو، تو پریشانی تو بنتی تھی۔ گھر تشریف لے پریشانی کی حالت میں، پاک سیدہ نے جب مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو فرماتی ہیں علی پریشان کیوں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ، حضور نے ایک سوال پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے، خصلت کیا ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھے۔ حضور نے جواب قبول نہیں کیا، اس لیے پریشان۔ تو پاک سیدہ فرماتی ہیں علی نہیں، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ نہیں کہ غیر محرم کو نہ دیکھے، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسے رکھے غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ لو جی، یہ جواب لے کے مولا علی علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے مسجد نبوی۔ نماز ہو گئی، حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیر دیا تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سوال پوچھا تھا، جواب دینا چاہتا ہوں، بتاؤ جواب۔ یا رسول اللہ جواب یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا نا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے، تو عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھ سکے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا، حدیث میرے موبائل میں پڑھی ہے، کسی کو چاہیے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آئے ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں علی، اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مولوی جی وہ حیا کر، شرم کر، اگر غیرت ہے تو جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ پاک محمد کے بعد جو ساری کائنات سے بڑا عالم ہو، جس کے پاس علم ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، اس علی المرتضیٰ کی جو بی بی استاد بن جائے، اس بی بی کو اتنا تو علم ہوگا نا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو بدعت منی ہے نا، بدعت منی، بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں، پریشان نہ ہو، یہ جو بدعت منی ہے، ایک روایت میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی، جو ادھر سجاد ان میں کہ میں قدم چوم کے یہ نقطہ بڑا خاص سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ فاطمہ تو مدغۃ منی، امام احمد بن حنبل یہ حدیث لے کے آئے۔ مدغہ، واٹ از دی ڈیفینیشن آف مدغہ؟ مدغہ کیا ہے؟ فاطمہ میرا بدغہ ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھیں، اللہ نے رحم مادر میں بچے کی جو پرورش کا پروسیس ہے اس کو بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری جو کیمیائی تخلیق ہے وہ تو مٹی سے کی، اور جو حیاتیاتی ہے وہ کی نطفہ سے، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ۔ بولو یار، رحم مادر میں نطفہ آتا ہے، پھر اگلی سٹیج علاقہ بن جاتا ہے، ہینگنگ میس بن جاتا ہے، جارا سا بن جاتا ہے، تیسرا مدغہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مدغہ نا تو مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے۔ خاصاں دی گلے ہم آگے حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو مدغہ تو منی۔ لوگو، فاطمہ محمد کا وہ ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد کا وہ حصہ ہے، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے۔ اور قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مدغہ
मुद्गा दिल को भी कहते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि इन्ना फिल जसद मुद्गातुन, इंसान के जिस्म में एक मुद्गा होता है, मुद्गा। इज़ा सालहत सालहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, अगर वो समर जाए सारा जिस्म समर जाता है, बिगड़ जाए सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल कल्ब, वो मुद्गा इंसान का दिल है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में भी फर्क होता है। ये हाथ टुकड़ा नहीं जिस्म का, बोलो। बेशुमार आपने लोग देखे होंगे जिनके हाथ नहीं जिंदा है, पांव भी टुकड़ा है, जिस्म का हिस्सा है। बेशुमार लोग देखे होंगे जिनके पांव नहीं जिंदा है, एक आंख नहीं जिंदा है, एक गुर्दा नहीं जिंदा है। नहीं समझ रहे? दुनिया में कोई एक बंदा तो मुझे दिखा दे जिसका दिल ना हो और वो जिंदा हो। बोले नहीं ना रह सकता। दिल मरकजी पार्ट है, पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है, उसको प्योर करता है, उसकी सफाई करता है। बोलो यार। हजरात, मेरे आका ने फरमाया लोगों, फातिमा मोहम्मद का दिल है। ये जो मोहम्मद तुम्हें चलता फिरता उठता बैठता नजर आता है, ये जो सांसें चलती नजर आती है, जो रगों में खून दौड़ता नजर आता है, इस जिस्म का दिल फातिमा बतूल ज़हरा है, सलामुल्लाह अलैहा। यानी आका अलैहिस्सलाम भी, वो शाह साहब ने एक शेर में एक जुमला कहा कि नबी की माँ, नबी की, हजूर ने फरमाया इन्ना फातिमा तो उम्मे अबीहा, कि बेशक फातिमा अपने बाप की उम है। बोलो क्या है? उम का पता क्या माना होता है? उम्मुन अरबी का लफ्ज है। उम्मुन का माना होता है असल, बिगिनिंग, ओरिजिन। जिससे कोई चीज बने ना उसे कहते हैं उम्मुन। माँ को पता क्यों कहते हैं उम्मुन? बच्चे की इब्तिदा माँ से नहीं, इसलिए उम्मुन है ना। असल को कहते हैं उम्मुन। उम्मुल कुरान मक्के को कहते हैं, उम्मुल कुरान कुरान कहता है। ये जो जमीन है ना, इसकी इब्तिदा मक्का थी, उसे कहते हैं उम्मुल कुरान। कुरान की पहली सूरह है सूरह फातिहा, उसे कहते हैं उम्मुल कुरान। कुरान का आगाज यार, जितने भी अलूम है लोहे महफूज में, उसे कहते हैं उम्मुल किताब। तो उम्म का माना है असल, जुमला कहना जिसका नसीब। मेरे आका फरमाते इन्ना फातिमा तो उम्मे अबीहा, लोगों फातिमा अपने बाप की उम्म है। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात की उम्म तो अब है, सारी कायनात की असल, ओरिजिन, मब्दा, बिगनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, बुनियाद तो आप हैं। कोई आपका भी आगाज है? मेरे आका ने फरमाया लोगों, मोहम्मद की असल का नाम ज़हरा है, मोहम्मद की बिगिनिंग का नाम ज़हरा है, मोहम्मद के मब्दा का नाम ज़हरा है। जिस नूर से अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है, उसी नूर से अल्लाह ने ज़हरा को बनाया है। अब अगला नुक्ता, इसका मतलब है हजूर बन के कुल, हजूर बन के कुल। T20 चल रहा है, टेस्ट नहीं, ये टेस्ट, ये बंदा कह रहा है ना टेस्ट टीम में आना है, एबी डिविलियर्स से सीखूंगा टेस्ट कैसे खेलते हैं। क्या हो रहा है भाई? 1 रन 6। हजूर बन के कुल। ये दीगर जो हैं, बीबी पाक, मौला अली, हसनैन करीमैन, 14 के 14, 13 बन गए इस कुल का जुज़। चलो मैं हदीसें पढ़ देता हूँ। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा इसी कुल का टुकड़ा। अली मिन्नी वाना मिन अली, अली मुझसे, मैं अली से। अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुमा, हसन हुसैन मुझसे, मैं हसन हुसैन से। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। बोले यार, यानी कुल के जुज़। कुरान की कितनी सूरतें? 114। 114 को जमा करे तो कुल, अलग अलग कर दे तो जुज़। मैं सूरह कौसर, एक मेरे पास तो सूरह कौसर ऐसे जुज़ जुज़। मैं इस बच्चे को बेटा इधर आ, ये पकड़ सूरह कौसर इधर रख दे। बोलो यार क्या हो गया? बच्चा कहेगा हज़रत साहब तुम्हारी माते नहीं मारी गई, क्यों? ये कुरान का टुकड़ा है। खासा दी गल हम आके, ये क्या है? कुरान का टुकड़ा। किसका? मैं कहूं बेटा कुरान का टुकड़ा ही है ना, कुल कुरान तो नहीं ना। तो बच्चा कहेगा हजरत जी जो अदब, जो तजीब, जो तकीद कुल की होती है ना, वही अदब टुकड़े का होता है। और जा चुल्लू पर पानी में डूब कर पाक सईदा को झुकलाने वालों और कहने वालों इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, माज़अल्लाह गलत फहमी में थी। तेरे ये जुमले पाक ज़हरा पे नहीं, पाक मोहम्मद में है। ओए होए 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 होए, क्योंकि पाक सईदा तो जुज़ है हजूर का। अब अगर बीबी पाक के पास कोई इल्म नहीं ना, तो ये तो माज़अल्लाह बेअदबी हजूर की हो रही है। नहीं समझ रहे? अगर आप कहते हैं उनके पास इल्म ही नहीं था, तो समझ ले कि हजूर के पास नहीं था, उनका हक नहीं बनता था। तो आप हजूर को कह रहे हैं हजूर का हक नहीं बनता था, उनको हदीस की खबर ही नहीं थी माज़अल्लाह। आप कह रहे हैं हजूर को खबर नहीं थी। बल्कि कुछ जोज ऐसे होते हैं, ये बड़ा खास नुक्ता है, बस खत्म करने लगा हूं। कुछ जोज ऐसे होते हैं अल्लाह की कसम, वो कुल के लेवल पे चले जाते हैं।
یہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن کا جوز ہے نا؟ بولو یار جوز سورہ اخلاص قل هو اللہ. حضور فرماتے 3 مرتبہ پڑھو. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ شیعہ سنی دونوں کرو کتابیں. 3 مرتبہ پڑھو جوز کو, کل کا ثواب لو. ابھی بھی نہیں سمجھے, ابھی بھی نہیں سمجھے. حضور فرماتے ہیں پورا ایک بندہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے الحمد سے والناس تک, اسے ثواب مل رہا ہے پورے قرآن کا. ایک بندہ فٹافٹ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, حضور فرماتے ہیں اسے بھی ثواب. تو مان لیا نا. پھر کچھ جوز ایسے ہوتے ہیں, بلکہ یہ جو قرآن کے جوز ہے, بس بڑی خاص بات دے رہا ہوں, یہ جو قرآن کے جوز ہے الگ الگ 114 ہے نا, یہ جو جوز ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا رنگ اور روپ ہوتا ہے, ان کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں, ایٹریبیوٹ ہوتی ہیں الگ الگ سے جوز کی. مثلا سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھ, اس میں قرآن کا کوئی اور رنگ ہے. سورہ اخلاص پڑھ لیں توحید, اس میں کوئی اور رنگ ہے. سورہ رحمان پڑھ لیں اور رنگ ہے. مزمل پڑھ لیں اور رنگ ہے. آل عمران پڑھ لیں اور رنگ ہے. بقرہ پڑھ لیں اور رنگ ہے. بولو یار قرآن کے الگ الگ رنگ ہے نا, جمع کرو تو کل قرآن. حضرات 14 کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو یہ الگ الگ محمد کے رنگ ہیں, روپ ہیں, صفات ہے, ایٹریبیوٹ ہے. کسی نے محمد کی عظمت دیکھنی ہو علی کو دیکھ لو, کسی نے محمد کی سلو کا امن کا رنگ دیکھنا ہو حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو, کسی نے محمد کی سری شہادت کا رنگ دیکھنا ہو حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو, کسی نے محمد کے علم کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو باقر العلوم کو پڑھ کے دیکھ لے, کسی نے محمد کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہو جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لو, کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو موسیٰ کاظم کو علی رضا کو پڑھ کے دیکھ لے, محمد تقی کو علی نقی کو پڑھ کے دیکھ لے, تقویٰ طہارت کا رنگ دیکھنا ہو, کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو حسن عسکری کو پڑھ کے دیکھ لو, کسی نے حضور کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لو, حضور علیہ السلام کی انوارت جلیات کا پرتو دیکھنا ہو تو پاک بطول کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو. حضرت جی اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہے؟ ان کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہے, روپ ہے, صفات ہے, ایٹریبیوٹ ہے, گزارے ہیں, جمع کریں تو محمدیت کا عمل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, پاک منبر پہ ہاتھ ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. 25 سے زیادہ اہل بیت کی عظمت میں میں نے کتابیں لکھی, لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں. میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, میرے دائیں بائیں ارد گرد کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اہل بیت کون تھے, یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے, یہ دنیا میں کس روپ میں آئے, ان کی حقیقت کو میں نہیں جان سکا. یہ اللہ کا نور ہے. اللہ نے کہہ دیا میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر ان کو ظاہر کرنا میرا مقصود نہ ہوتا. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے, علی کیا ہے, علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان اپنے صحابہ کو جاتے وقت حضور علیہ السلام یہی تلقین کر کے گئے, یہ تاکید کر کے گئے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہیں. ان کی دہلیز پہ رہنا, ان کی بارگاہ میں جھک کے رہنا, ان کی میت میں رہنا, ان کی غلامی میں رہنا, ان کی نوکری میں رہنا, ان کی چاکری میں رہنا, واہ کیا اجر رسالت دیا امت نے. ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی, یار لوگ اسی گھر کے دشمن بن گئے.